بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو قرآن شریف میں جن واقعات کا ذکر ہے ان میں سے ایک اصحاب سبت کا ذکر ہے، تو آج کی ویڈیو اصحاب سبت کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ کا جو سلسلہ ہے وہ انہی دو صاحبزادوں کے نسلوں سے ہے، اور ان دونوں سلسلوں میں شعائر اللہ کے متعلق یکساں اصول پائے جاتے تھے، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، کی اولاد نے، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف اور جھگڑے کر کے بعض معاملات میں تشدد اور سختی کے احکام اور بعض معاملات میں ملت ابراہیمی سے جدا احکام کا بار اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کا دن مقرر فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کچھ روی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتہ سنیچر کا دن عبادت اور برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائیں اور ملت ابراہیم کے اس امتیاز کو، جو خدائے برتر کے نزدیک پسندیدہ مقبول ہے، ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے متجاوز ہو گیا تو وحی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی، خدا تعالیٰ ان کے اصرار بیجا کے نتیجے میں عبادت کی سعادت اور برکت کو ان سے واپس لے لیتا ہے، اور ان کے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے ان کے لیے ہفتہ سنیچر کو جمعے کا قائم مقام بنائے دیتا ہے۔ لہٰذا اب آپ ان کو مطلع کر دیں کہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس اور لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار کو حرام کرتے اور اس کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کیے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ان اختلاف کا ذکر ہے جو یہود نے ہفتے کی عبادت کے لیے ایک دن مخصوص کرنے کے متعلق اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ سورہ نحل: بے شک سبت کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور یقیناً تیرا رب ضرور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے تھے، اس میں حق کیا تھا اور باطل کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنیچر کو عبادت کا دن مقرر کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے عہد میثاق لیا کہ وہ اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عبادت الہی کے سوا ان باتوں کو اس دن میں اختیار نہیں کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران: اور ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا، سب ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر آنے والے آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے، خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور یہ جمعے کا دن ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو قبول کر لینے کی ہدایت اور توفیق دی، تو دنیا میں بھی وہ اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ یہود کا روز عبادت جمعے سے ایک دن بعد سنیچر ہے، اور انصار کا اس کے بعد اتوار کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے گزر چکے ہیں جمعے کے دن سے محروم کر دیا، سو یہود کے لیے سب سنیچر کا دن ٹھہرا اور نصرہ کے لیے اتوار کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور جمعے کے دن کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس طرح جمعہ، سنیچر اور اتوار علیحدہ علیحدہ امتوں کے لیے مقرر ہو گئے، لہٰذا اسی طرح یہ سب امتیں قیامت کے دن ہماری تابع ہوں گی، اور ہم جو دنیا میں آخر میں ہے، قیامت میں پاداش عمل کے اعتبار سے مقدم ہوں گے، اور تمام مخلوق سے قبل ہمارا ہی فیصلہ ہوگا۔ سبت کی حرمت کے متعلق موسوی قانون میں بنی اسرائیل کو کیا ہدایت تھی، وہ توریت کے اس بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوئے، کہا، تو بنی اسرائیل کو فرما اور ان کو کہہ دے کہ تم میرے سبتوں کو مانو، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہارے قرنوں میں نشانی ہے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں، بس تم سبت کو مانو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے
مقدس ہے، جو کوئی اس کو پاک نہ جانے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کٹ جائے۔ 6 دن کام کرنا لیکن 7ویں دن آرام کے لیے سبت ہے، وہ خداوند کے لیے مقدس ہے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور اسے اپنی پشت در پشت عہد ابدی جان کے اس میں آرام کرے۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ علامت ابدی ہے۔ غرض ایک طویل مدت تک یہود بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت سبت کی عزت اور حرمت میں خدا کے لیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے، اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی کج روی اور سرکشی بروئے کار آتی گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سب سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے خلاف ورزی شروع کر دی۔ اور اگرچہ شروع میں یہ خلاف ورزی افرادی و خفیہ طریقے پر ہوتی رہی، مگر علی الاعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا، بلکہ بہانے ہیلے تلاش کر اپنی اس بد عملی پر فخر کیا جانے لگا۔ تب خدا کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا، اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا روز عبادت الہی میں صرف کرتے، اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی۔ ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا، اور چھٹے دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا قلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، مگر سبت کے روز وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے بآسانی گرفت میں آ سکتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے پر دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لے۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعے کی شام کو قلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نکال لیتے، اور جب سبت کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے، اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے ان میں چلی جائیں، اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھوں میں سے نکال کر کام میں لاتے، اور بعض یہ کرتے کہ جمعے کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگاتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے ان کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں، باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں۔ اور اگرچہ ان کا دل و ضمیر ملامت کرتا تھا، مگر کچھ روی یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی کہ ہمارا یہ ہیلا خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت اور سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے اور اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر ان کے امتثال سے بچنا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند ہیلے جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرے ہیلا ساز افراد کو بھی ہوا اور انہوں نے بھی ان کی تخلیق شروع کر دی، اور آخر کار بستی کی ایک بہت بڑی جماعت ببانگ دہل ان ہیلوں کی آڑ میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اس جماعت کی یہ ذلیل حرکت دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت نے کمر ہمت چست کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس بدعملی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ ہیلا جو جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہی اور سبت کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی، تب اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی
خدا تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون اصل صورت و شکل کو ہیلوں کے ذریعے مسخ کر دیا، قانون پاداش عمل کے مطابق اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مسخ کر دی جاتی ہے۔ کن کے اشارے سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور ایک گروہ یہود تم بلا شبہ اپنے پیش روؤں میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت کے بارے میں احکام الہی کی حدود سے متجاوز ہو گئے تھے، اور ہم نے ان کے لیے کہہ دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بس ہم نے اس بستی کے ان بدبخت لوگوں کو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ جس بستی میں یہ حادثہ گزرا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن عزیز سورہ اعراف میں صرف یہ بیان کرتا ہے کہ ساحل بحر پر واقع تھی، مگر مفسرین نے اس کے تعین میں کئی نام لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ یہ مدین کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں کسی ایسے وقت پیش آیا جبکہ عیلا میں کوئی نبی موجود نہیں تھے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں کے علماء حق ہی کے سپرد تھا۔ اس لیے قرآن عزیز نے صرف انہی کا تذکرہ کیا اور کسی نبی یا پیغمبر کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ قرآن شریف کے واقعات بیان ہوئے، ان میں سے سب کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں ویڈیو تھی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔